بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے ایک ممبر ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر بہر اللہ، چارسدہ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا ایک مشاہدہ سینڈ کیا۔ لکھتے ہیں کہ میں بھی ایک چھوٹا سا محب درود ہوں، اور میں نے درود پڑھنے کی اجازت خادم درود ماسٹر تنویر اقبال صاحب سے لی، اور اسی نسبت سے ان کے ساتھ میرا ایک روحانی تعلق بن گیا ہے۔ اور جب سے ان کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے روحانی، تو میری زندگی روز بروز تبدیل ہوتی گئی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے پاس بہت سے مریض آتے ہیں، اور اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مرض میں بری طرح سے پھنس چکے ہوتے ہیں۔ میں نے درود کا ورد کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھ دی، اور وہ مریض کہ جن کا علاج مشکل ہو چکا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اور اس درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں روز بروز اضافہ کیا، اور میں جب بھی مریض کو میڈیسن دیتا ہوں تو درود پڑھ کر دیتا ہوں، اور اس کو درود پڑھنے کی بھی تلقین کرتا ہوں۔ تو میرے پاس ایک مریضہ پشاور سے آئی، 10 سال سے ان کے اولاد نہیں تھی، بہت علاج کروایا لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ جب میرے پاس آئی تو میں نے انہیں کہا کہ 6 ماہ تک علاج جاری رکھنا ہوگا، اور مسلسل دوا استعمال کرنی پڑے گی، لیکن ساتھ میں درود بھی پڑھنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے انہیں درود پڑھنے کے لیے راضی کر لیا۔ انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 1 ماہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دے دی۔ وہ بہت خوش تھی، تو میں نے اسے کہا کہ درود کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ آگے کے معاملات میں بھی خیر و عافیت رکھے گا۔ تو میرے عزیزو، میں بات کر رہا ہوں درود قرب مصطفیٰ کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اس درود میں بڑے گہرے راز ہیں۔ خادم درود ماسٹر تنویر اقبال، جو کہ ہمارے ادارہ درود اکیڈمی کی انتظامیہ میں بھی شامل ہے، وہ اس کے عامل ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات نوٹ کر لے کہ عامل ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ درود شریف کے موکلات ان کے پاس ہوں گے، درود پڑھ کے کچھ بھی کر لیتے ہوں گے۔ درود کا عامل ہونے سے مراد ہرگز جنات موکلات والا عامل نہیں ہوتا۔ البتہ درود کے عامل سے مراد یہ ہے کہ جس نے کسی ایک درود کو کئی سال ورد کیا، اس پر ریاضت کی ہو، اس درود کے فیض سے مستفیض ہو چکا ہو، اس درود کے رنگ میں رنگ چکا ہو، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ اس درود کو پڑھ چکا ہو، اسے کہتے ہیں درود کا عامل۔ تو تنویر بھائی اس کے عامل ہے۔ اس کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور گہرے رازوں کو وہ بہتر جانتے ہیں، اور میری نظر میں، یا یوں کہہ لے کہ میرے مطابق، میں نے سب سے زیادہ مشاہدات درود قرب مصطفیٰ کے دیکھے اور پڑھے اور سنے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس مشاہدے کو سن کر بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جب یہ درود اتنا برکتوں والا ہے، اتنا پاورفل ہے،
اچھا، عنوان بھی ہم نے یہی رکھا کہ پاورفل درود شریف. یہ پاورفل سے مراد یہ ہے کہ انتہائی برکتوں رحمتوں کا حامل، جلدی فیض دینے والا درود. تو اگر یہ مشاہدہ سن کر کسی کے دل میں یا ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنا ورد چھوڑ کر یہ والا درود پڑھ لوں، کیونکہ تنویر بھائی نے یا حافظ صاحب نے یا کسی اور نے اس درود کے بہت فائدے بتائے ہیں، اس کی بہت تعریفیں کی ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں. آپ نے جس ورد پر محنت کی ہے، کئی سال لگائے ہیں، آپ اس کو جاری رکھیں. البتہ اس درود شریف کی ایک تسبیح دن یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں، آپ کو اس کا فیض ملے گا، آپ کو اس کی برکتیں ملے گی. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس درود کا مشاہدہ سنتے ہیں اپنا ورد چھوڑ کر وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر درود کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنا ایک مقام ہے. آپ اپنے درود پر محنت کریں، آپ کو ہر چیز ملے گی. تاہم میرے مطابق باقی کے سارے درود بھی پڑھ لینے چاہیے، تاکہ قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے، مثلا میں درود رحمت پڑھتا ہوں، تو جب میرا نامہ اعمال کھلے تو درود رحمت لاکھوں کروڑوں مرتبہ ورد ہوا نکلے. اور فرشتے یہ بھی بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ اس نے تو درود ابراہیمی بھی پڑھا ہے ایک مرتبہ، یا اس نے درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے، یہ تو درود قرب مصطفیٰ کا بھی عاشق نکلا، یہ تو درود تنجینا پر بھی محنت کرتا رہا ہے. یعنی سارے درود نامہ اعمال میں ہو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنا ورد بھی جاری رکھیں، اور باقی کے درود بھی جب آپ کو ٹائم ملے، ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کوئی درود، یا 10 مرتبہ پڑھ لیا، یا ایک تسبیح پڑھ لی. یہ بطور وظیفہ سمجھ لے. اور وظیفے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھیں، ثواب کی نیت سے پڑھ لیں، مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم.